السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ اس میں ہم سورہ فیل کا ترجمہ، مختصر تشریح اور شان نزول پڑھیں گے۔ سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر بہت مہربان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے میں سے کسی نے اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے، اور ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستہ میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی روز پہلے پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا جس سال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر گول کے گول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس کے پرندے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل جس کے معنی ہے ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں۔
اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھی، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر اللہ پاک کی قدرت نے ان سے یہ کام لیا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر باغرض تجارت کرتے تھے اور راستہ میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کو کیسی ویڈیوز لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔